السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 27۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ یا ایھا الذین، یا اس پہ کھڑی زبر بھی ہے اور مد منفصل بھی ہے۔ مد منفصل کو 2 الف سے لے کر 2.5 الف 3 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں۔ آمنو نو حروف مدہ ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لا تدخلو، لا تدخلو، لام کے آگے الف ہے، حروف مدہ بنتا ہے، 1 الف کے برابر مد ہوگی۔ تدخلو، تدخلو، دال مجزوم ہے، دال کیا ہے جی؟ دال مجزوم، دال پر کیا ہے؟ جزم ہے، ساکن ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن بھی کہتے ہیں، اسے مجزوم بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں قلقلہ ہوگا۔ 5 حروف ایسے جو مجزوم ہیں، قطب و دن جن کا مجموعہ ہے، جب یہ ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ ہوتا ہے۔ تدخلو، خلو حروف مدہ، لو جو ہے حروف مدہ ہے، لمبا کریں گے۔ بیوتن اظہار ہوگا، نون تنوین کے بعد غین ہے آگے، غیرہ حروف حلقی میں سے، لہذا یہاں اخفا نہیں، غنہ نہیں، مد نہیں، لمبا نہیں، بلکہ اظہار کر کے پڑھیں گے۔ غیرہ، غین کو موٹا اور نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جیسے آپ اپنے بیٹوں کو پیار کرتے ہو، بوسہ دیتے ہو، غیرہ ایسا، اور 1 سیکنڈ کی مد بھی کریں گے، یہ حروف لین بن رہا ہے۔ را کو موٹا کریں گے، بیوتکم، بیو با کے اوپر زمہ ہے، پیش ہے، لہذا بیو نہ ہو جائے بلکہ بیوتکم۔ ہاں، حتی، حتی مضبوطی کے ساتھ، حتی، حتی نہیں بھائی، کیا؟ حتی اونچی آواز، ایک دم آواز تاری جنانے آپ کو میں نے سمجھنے جی، شاباش، حتی، جی۔ تستأنسو، تستأنسو، تأنسو، جھٹکا، جھٹکے کے متعلق میں نے آپ کو بولا تھا، آپ ویگن پہ بیٹھے ہیں یا رکشے پہ بیٹھے ہیں، آگے جمپ آ گیا، جمپ لگا تو آپ کیا ہوئے؟ تھوڑے سے اس وقت جو آپ کی کیفیت بنتی ہے، جو آپ کو جھٹکا لگتا ہے، وہ یہاں دینا ہے آپ نے، یعنی یوں سمجھے کہ ویگن پہ بیٹھے ہیں۔ حتی تستأنسو، تأنسو کر کے پڑھنا ہے۔ سو حروف مدہ ہے، وتسلموا، مو حروف مدہ ہے، ان کو لمبا کریں۔ اعلیٰ، اس کو 2 الف سے 2.5 الف کے نہیں بلکہ 3 الف، چونکہ کھڑی زبر بھی ہے۔ اعلیٰ
ایسے کر اہل ہا ہدئی ہے دونوں سینے کی طرف سے ذالکم خیر لکم خی خا کو موٹا نرمی کے ساتھ چونکہ یہ حروف لین بنتا ہے را اس کو موٹا کرنا ہے اور یہاں ادغام ہوگا بغیر غنہ ادغام بغیر غنہ کیونکہ آگے لام مشدد ہے لعلکم اظہار ہوگا تذکرون مد عارض تذکرون را کو موٹا کر کے اور ذال تذکرون یہ صحیح ہے تذکرون صحیح ہے نہیں غلط ہو گیا کیسے پڑھیں گے تذکرون ہاں یہ فرق ہے اس کا خیال کرنا ہے اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لا تدخلوا نہ تم داخل ہو بیوتن اور گھروں میں غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو وتسلموا اور تم سلام کر لو علی اہلہا ان کے اہل خانہ پر ذالکم یہ خیر لکم بہت بہتر ہے تمہارے لیے لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو اس آیت کے اندر بہت سارے احکامات آگے جو انتہائی ایک مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے کم از کم بالخصوص مسلمانوں کے لیے معاشرتی معاملات میں معاشرتی زندگی میں اور یہ سارے مسائل ہیں بھی معاشرتی یہ ضروری ہیں اور جب سے یہ ہم سے چھوٹے ہیں تب سے ہمارے اندر خرابیاں آ گئی بے حیائی آ گئی ہے بے حیائی بہت اہم مثال ہے اور پچھلی جو اس کے اوپر والی آیت ہمارے بھائی نے پڑھی تھی کل اچھا بیان کیا اس میں اسے صرف اتنا اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہا ہوں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہاں فرمایا کہ جو خبیث ہے نا خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے طیب مرد طیب عورتوں کے لیے یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ مرد تو طیب ہو پاک باز ہو ایمان والا ہو اور نکاح کر لے کے سے خبیث عورت سے اور وہ سال ہا سال پھر اس سے نبھا کرتا رہے نہیں ہو سکتا اسی طرح پاک دامن عورت ہو وہ پلیت آدمی کے ساتھ خبیث آدمی کے ساتھ نکاح کر لے تو سالوں ہا سال اس کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی تو جب وہ نہیں ہو سکتا تو وہ پاک دامن جس کی پاک دامن کی شہادت اللہ سبحانہ و تعالی دے اور وہ آئے کس کے سید ولد آدم جس کی پاک بازی کا جس کی بشریت کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا جس نبی کی قسم اللہ کھائے اس رسول کے نکاح میں کوئی ایسی ویسی آ جائے گی آ سکتی ہے سبحان اللہ ایسے پاک دامن آخری پیغمبر کے نکاح میں کوئی غلط عورت نہیں آ سکتی اور پھر اللہ پاک نے جس کی پاک دامنی کا اعلان قرآن میں کر دیا ہو کوئی اٹھے اپنا پتر بیٹا اٹھے اور ماں پہ تہمت لگائے ماں کی بے عزتی کرے ماں کی بے ادبی کرے وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جہنم میں جائے گا ہاں جی آج کے جو ہم نے آیت پڑھی اللہ کے فضل و کرم سے پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک ان کے متعلق زنا اور بہتان کی حد اور ان کی مذمت کا بیان آ رہا تھا کہ جو تہمت لگائے یا زنا کرے ان کو یہ جو ہے سزا دینی ہے اور ان کی مذمت کرنی ہے اب اللہ کے فضل و کرم سے اس آیت کے اندر وہ احکامات شروع ہوتے ہیں جن سے مردوں عورتوں کے ایسے میل جول کی روک تھام ہوتی ہے ہاں سبحان اللہ عورتوں مردوں کو میل جول ہاں جی خلط ملط مخلوط یہ کام خراب ہے یہاں میرا خیال ہے بہت کام یعنی کام خراب ہمارا ہے ان کا نہیں ہمارا ہے ہاں ہے نا جی میں صحیح کہہ رہا ہوں نا جی ہاں ہمارا ہاں اچھا جی دیکھیے اب چلو مفسر کو دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں ہائے ہائے
جو زنا اور بہتان کا سبب بنتا ہے، یعنی یہ جو مسئلہ انہوں نے فرمایا کہ مردوں عورتوں کے ایسے میل جول کی روک تھام ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ جب یہ میل جول ہوتا ہے، وہ کیا آپ نے انگلش کا لفظ بولا جی، جوائن فیملی، ہاں جی سکھایا کرو مجھے. تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر کیا نکلتا ہے نتیجہ؟ زنا نکلتا ہے، بہتان بازی نکلتی ہے، اور ایسے ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اللہ فرمایا تو فرمایا ان احکام میں گھروں میں داخلے کی اجازت، نظر کی حفاظت، پردے اور نکاح کی تاکید اور ممانت جیسے آداب شامل ہیں اس آیت کے اندر. آئیے نمبر یہ ایک تھا. 2 نمبر غیر بیوتکم، مسئلہ یہ ہے کہ یعنی صرف اپنے گھروں میں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، جہاں آدمی اکیلا رہتا ہو یا بیوی کے ساتھ رہتا ہو، اگرچہ افضل یہی ہے کہ وہاں داخلے سے پہلے بھی کسی طرح گھر والوں کو اپنی آمد سے آگاہ کر دیا جائے. ممکن ہے وہ ایسی حالت میں ہوں جس میں خامد کا دیکھنا انہیں پسند نہ ہو. ٹھیک ہے جی، اس کی پہلے تشریح سن لیں. اپنے گھر کے حوالے سے، میرا اپنا گھر ہے، میرے بچے رہتے ہیں، میری بیوی رہتی ہے، یا کوئی ایسا گھر ہے جس میں اکیلا بندہ ہی رہتا ہے، پھر بھی اجازت مانگو، اجازت مانگو. پہلا مسئلہ، اپنے گھر میں گئے ہو نا، دروازہ کھٹکاؤ، اونچی آواز سے السلام علیکم کہو. السلام علیکم الگ بھی حدیثیں آئی ہیں. میاں بیوی کی ناچاکی ہو جائے نا، مسئلہ بتایا، لڑائی ہو جائے، بولنا چالنا ختم ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی سے نسخہ ملا ہے، گھر جاؤ اونچی آواز سے کہو، بیوی کے کان کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہیں بولتی نہ بولے، جواب دیتی ہے نہ بولے، اگلے وقت میں پھر جاؤ، پھر کہو السلام علیکم، بالآخر کہہ دی کہ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام میاں جی خیریت سے. بہترین نسخہ ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا جب تم کسی گھر میں جاؤ یا اپنے گھر میں جاؤ، اجازت مانگو، السلام علیکم کہو 3 بار. پہلی بار میں آ جاؤں، آگے حدیث آتی ہے، میں آ جاؤں، میں اندر آ سکتا ہوں، آداب بھی ہیں وہ میں ابھی بتا دوں. آ سکتا، پہلی مرتبہ نہیں آواز آئی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کوئی آواز نہیں آئی، واپس لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، پھٹ جاؤ. ہاں اجازت جب تک نہیں ملتی اندر داخل نہیں ہو سکتی. آئیے اب حدیث کو دیکھتے ہیں. حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ بیوی زینب بیان کرتی ہیں، یہ کن کی بیوی تھی بلا؟ زینب کن کی بیوی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نا زینب. زینب بیوی کن کی تھی؟ چلو آگے چلتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کان عبد اللہ اذا جاء من حاجہ فانتہا. لمبی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کام سے فارغ ہو کر گھر آتے تو دروازے پر آ کر کھانستے یا تھوکتے کہ کہیں ان کی نظر ہماری کسی ایسی چیز پر نہ پڑ جائے جو انہیں ناپسند ہو. زینب بیوی ہے عبداللہ بن مسعود کی، وہ بیان کر رہی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود میرے خامد ہیں، جب گھر آتے تو دروازے کے اوپر آ کے اونچی اونچی کھانستے یا اونچی آواز سے تھوک دے. اس لیے تھوکتے کہ ہم لوگ آگاہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم ایسی ویسی حالت میں بیٹھے ہوں یا سوئے ہوں جو کہ وہ حالت انہیں ناپسندیدہ کا سبب بن جائے. تو وہ اس لیے آگاہ کرتے اور بتاتے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص زیادہ عرصہ گھر سے غائب رہے تو گھر والوں کے پاس رات کے وقت قطن نہ آئے. رواہ مسلم. حدیث کے الفاظ یہ ہیں اذا اطال احدکم الغیب فلا یطرق اہلہ لیلا، کہ زیادہ
15 दिन, 20 दिन, महीना, 5 दिन, 10 दिन, ज़्यादा ज़्यादा थोड़े से, यानी 3 दिन से ऊपर बाहर रहे, सफ़र में रहे, फिर वो घर लौटना चाहे तो सही मुस्लिम की हदीस के हवाले से वो रात के वक़्त 12 बजे रात के ना आए, दिन की रोशनी में। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम के अल्फाज और भी ये ज़्यादा हैं, जिसमें ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा अरसा घर से गैब रहने वाले शख्स को मना फरमाया कि वो घर वालों की खयानत या उनकी गलती की तलाश के लिए रात को अचानक उनके पास ना आए। हाँ जी। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यतरुका अर्रजुलु अहलहु लैलन यतखव्वनुहुम औ यल्तमिसु अशरातिहिम, ये हदीस के अल्फाज हैं कि मना फरम नहा रसूलुल्लाह, खयानत या उनकी गलती की तलाश के लिए रात को अचानक घर में छापा ना मारे। ये जो है ये अखलाकियात हैं और ये आदाब हैं, आदाब हैं। अजी अगले हत्ता तस्तानिसु, फरमाया इसका माना लफ्ज़ी जो है वो हमने पढ़ लिया, क्या माना इसका पढ़ा जी? इजाज़त। तो दूसरा ये भी है उन्स पैदा करो, उन्स। अच्छा, न सिर्फ इजाज़त हासिल करने का मफ़हूम शामिल है इसमें, बल्कि ये मफ़हूम भी शामिल है कि तुम मालूम कर लो कि घर में कोई है भी या नहीं, और है तो उसे तुम्हारा आना नागवार तो नहीं है। अल्लाह, आ गया समझ में? नहीं कि यहाँ मुफस्सिर कहते हैं इस तानसू में सिर्फ इजाज़त का मफ़हूम ही नहीं है, बल्कि ये भी है कि तुम मालूम कर लो कि घर के अंदर कोई है भी नहीं है। अच्छा, फिर अगर मालूम हो जाए कि है घर में कोई ना कोई है, फिर ये देखो कि क्या वो तुम्हारा मिलना वो पसंद भी करता है या नहीं करता। हाँ, नहीं ये भी है। दूसरा मसलन मोहम्मद शरीफ चला गया डॉक्टर साहब को मिलने के लिए, डॉक्टर साहब जो है ना बड़ी मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस वक़्त डॉक्टर साहब की अपनी तबीयत इस वक्त इतनी ख़राब है, इतनी परेशानी है कि वो मेरे पास ज़्यादा देर ना बैठ सकते हैं ना गुफ्तगू कर सकते हैं। तो वो अगर कह दें कि भाई वापस लौट जाओ, मैं बाद में मिलूँगा, वो इस वक्त ना पसंद कर रहे हैं हमने मिलना, तो ये सूरतें हो सकती हैं। तो इसलिए तुम ज़्यादा इसरार ना करो। अगर वो तुम्हारी मुलाकात उस वक्त नहीं पसंद करते तो इसरार ना करो, वापस लौट जाओ। अच्छा जी, इजाज़त मांगने का तरीका। बनु आमिर का एक आदमी इजाज़त मांगने का तरीका ज़रा देखिए। अब इजाज़त कैसे मांगनी है, ये मसला अहम है। बनु आमिर का एक आदमी आया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की इजाज़त तलब की। कहने लगा कि मैं अंदर आ जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम से फरमाया उसके पास जाओ, उसे इजाज़त मांगने का तरीका सिखाओ कि वो इस तरह कहे, अस्सलामु अलैकुम अदखुलो, हाँ जी अदखुल, अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो खादिम के पहुँचने से पहले पहले उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन ली। तो जब आवाज़ सुनी तो फ़ौरन वो कह उठा, अस्सलामु अलैकुम अदखुल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इजाज़त दे दी और वो दाखिल हो गया। ये आ गया जी, अदब आ गया ना जी, ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बाजी बाज, माशाल्लाह। अच्छा जी, कलादा बिन जुम्बल रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपके पास सीधा चला आया। मैंने ना सलाम किया और ना इजाज़त मांगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इरजी फ़क़ुल अस्सलामु अलैकुम, उधर जाओ ना, उधर जा ओ पीछे चला जा, उतवा फिर आका है अस्सलामु अलैकुम। तो वो कहता है कि मैं फिर चला गया और फिर आया वापस, तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इजाज़त ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा मांगे, अगर इजाज़त ना मिले तो वापस चला जाए।
ہے جی. باقی بڑے اہم مسائل انشاءاللہ کل دیکھیں گے، وقت ہو گیا ہے.